نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قسم ہے روشن کتاب کی، یہ مبارک ذکر، یہ مبارک کتاب ہم نے مبارک رات میں نازل فرمائی۔ اور حکمت سے بھرپور کاموں کو، حکمت سے بھرپور فیصلوں کو، حکمت سے بھرپور رحمتوں برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ شعبان المعظم کی بابرکت اور رحمتوں والی اور فضیلتوں والی رات کو دیکھنا نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے ماہ شعبان المعظم کی اس بابرکت اور عظمت والی رات کا ذکر فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابن عباس کے شاگرد خاص تھے، ان کے علاوہ تمام مفسرین، مجتہدین، تابعین اور تمام صحابہ اکرام نے اس مبارک رات کو لیلۃ المبارک، جس میں اللہ نے اپنے مقدس کلام کا ذکر فرمایا، اسی شعبان المعظم کی 14 شعبان اور 15 شعبان کی نصف رات کا ذکر فرمایا کہ یہی وہ رات ہے ماہ شعبان المعظم کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اولیٰ سے فوق السماوات، فوق العرش، مکان لا مکان کی بلندیوں سے بھی زیادہ جو اللہ کریم کے تجلیات، اللہ کریم کے جلوے، اس کی شانیں، اس کی نورانیت، شان الوہیت، شان وحدانیت، شان ربوبیت، شان صمدیت، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خصوصی تجلیات فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، برگزیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاص انعامات اور کرم نوازیوں سے نوازا اور رحمتوں سے اور برکتوں سے اپنے حبیب کی امت کو وہ رحمتیں عطا کیں، وہ فضیلتیں عطا کیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ ہم خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ ہمارا نبی، ہمارا آقا تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل، اور
جو راتیں اللہ پاک نے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ان راتوں کو اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست اور بخشش کی طلب اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے اگر ہم غفلتوں کو چھوڑ کر اس کے در کی طرف آئیں، اس کی رضا کی طرف آئے، جو صدائیں اللہ کی پکارتی ہیں، اس کی رحمتیں ہمیں پکارتی ہیں، وہ 5 راتیں 365 دنوں میں کہ 2 راتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، پھر اس کے بعد شب اسرا کی مبارک رات کہ جس نے اللہ نے اپنے حبیب کو قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں تک اپنے محبوب کو سیر کرائی، شب اسرا کی رات، پھر ماہ شعبان المعظم کی یہ رات، پھر لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ماہ رجب کی فضیلت ایسے ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء پر جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور صحیفے اترے، داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور دیگر انبیاء پر صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید کا نازل ہونا۔ جس طرح قرآن کو فضیلت ہے، قرآن کو ایک درجہ اور عظمت اور بزرگی اور اعلیٰ مرتبیت حاصل ہے دوسری کہ تمام اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ الہامی کتابوں پر، کہ جس طرح قرآن کا مقام ہے اسی طرح ماہ رجب کا مقام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ماہ شعبان، جس کو حضور نے اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان و شہری اور رمضان و شہر اللہ، حضور نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان کو حضور نے فرمایا کہ ایسے فضیلت و نسبت حاصل ہے کہ جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ماہ شعبان المعظم کو فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان مبارک کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کی افضلیت، فضیلت اور عظمت اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ کریم کی فضیلت اور بزرگی اور عظمت تمام مخلوق پر اللہ کی نسبت اور اللہ کی فضیلت حاصل ہے، اس طرح حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنی خصوصی تجلی فرماتے ہیں۔ وسطی رات جو 14 اور 15 شعبان کی جو وسطی رات ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمت صدا دیتی ہے، اللہ کے تجلیات اس رحمت میں محو ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب چاہتا ہے، مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، مجھ سے رحمت چاہتا ہے، اٹھو مجھ سے طلب کرو میری رحمت کو، میری بخشش کو، تو میری رحمت لا بحر پیدا کنار ہے، میری رحمت بڑھ کر تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اللہ کی رحمتیں صدا دیتی ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ لا علاج امراض، جسمانی، صحت کے، روحانی جتنے بھی امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو تندرستی چاہتا ہے، جو شفا چاہتا ہے، وہ طلب کرے مجھ سے، میرے خزانے میں، میرے کرم میں، کرم ہی کرم ہے، میں عطا کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ شافی الامراض، میں شفا دے دوں، میں صحت عطا کر دوں۔ جو چاہتا ہے کہ مفلسی سے، تنگ دستی سے،
غربت سے نکلے، وہ رزق طلب کرے، میں اسے رزق حلال کی فراوانی خوشحالی عطا کر دوں۔ جو چاہتا ہے میری قربت کو، میری محبت کو، مجھ کو چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، اٹھے، غفلت کی نیند کو چھوڑ دے۔ اور دن رات سونے والے، تو میری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو میری رحمت 10 قدم تمہارے پاس دوڑ کے آئے گی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے محبوب کی امت سے ہیں کہ جس امت پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم نوازیاں فرمائیں کہ جو پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ اور مبارک رات ماہ شعبان المعظم کی، اس رات کا سنن ترمذی میں بھی ذکر ہے۔ سنن ترمذی شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا تو آقا کریم کو اپنے بستر پہ نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکلی اور دیکھا کہ جنت البقیع میں ہمارے آقا و مولا ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ اور ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت البقیع میں جانا اور عبادت فرمانا، یہاں سے یہ سنت کریمہ ہمیں ملتی ہے کہ قبرستان میں جانا شب برات کی رات، اور ان کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے مغفرت، اور خود اپنے لیے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ حضور کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا، تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ وہ رات ہے، یہاں یاد رکھ لیں، سنن ترمذی، حضرت امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے پورا، اس نصف شعبان المعظم کی رات کا پورا باب باندھا ہے، اور ام المؤمنین سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور تمام آئندہ آنے والے سال کے تمام انسانوں کے امور، رزق کے ہوں، زندگی اور موت کے ہوں، اعمال کے ہوں، صحت کے ہوں، ہر طرح کی ضروریات، ہر طرح کے وہ عوامل جو ہر بندے کے آئندہ سال تک ہونے ہیں، اللہ پاک چارج عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ملائکہ جن کی وہ ڈیوٹیاں ہیں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو اللہ پاک وہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ پروانہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور رزق میں کمی بیشی کے معاملات، جو دخان میں یہ آیا مبارکہ، سورہ دخان میں یہ آیا مبارکہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بانٹ دی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حکمت والے امور، وہ تمام عوامل کو جو ہر بندے نے کرنے ہیں، یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، جو کہ انسانوں کی ارواح کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے علم میں، اللہ پاک کے اپنے علم میں تھا۔ یہ جس طرح ہمارے دنیا کے طور طریقے ہیں کہ سال کا کہ بجٹ دے دیا جاتا ہے، ہر گھر کا بھی بجٹ ہے، ہر شخص کا اپنا تخمینہ ہے، اسی طرح اللہ پاک کے نظام نسق جو ہیں، جو کائنات کے ہوں یا آخرت کے ہوں، ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، نظام ہے، جن میں اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ڈسپلن والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سریع الحساب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا، ہر چیز کا ایک نظام خود فرما کے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کی زندگیوں میں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ آخرت میں ہوں، ایک ڈسپلن ہو، ایک نظم و ضبط ہو، ایک نظام ہو، ایک نظم و نسق ہو۔ ورنہ اللہ پاک تو انما امرہ الی، وہ تو جس شے کا حکم فرمائے وہ تو فرماتے ہیں کن فیکن، وہ تو عمل میں آ جاتی ہے، وہ تو ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جس شے کا ارادہ فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت پہ کرم فرمایا کہ سال میں
5 راتیں ایسی عطا کر دیں، 2 عیدین کی راتیں، شب اسرا کی رات، ماہ شعبان میں یہ رات، اور ماہ رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی رات۔ ہم چھوڑ دیں اپنی غفلتوں کو، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ 365 دن ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، راتیں اور دن ہم اس طرح کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرتے جو اللہ اس کے حبیب نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ لیکن ہم جو اللہ اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں ان 5 راتوں میں، اور ان میں سے ایک رات جو خوش نصیبی سے، جو خوش قسمتی سے، خوش بختی سے اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم اپنے اللہ کو منا لیں، ہم سب کچھ حاصل کر لیں، دنیا کی ہر شے کی حلال اور جائز اشیاء کی طلب کریں اپنے اللہ کی بارگاہ سے، اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ نوازتے ہیں، وہ تو خود صدائیں دیتے ہیں اللہ پاک، ان کی اللہ کی رحمتیں تو ہمیں آج کی رات صبح صادق تک بلاتے ہیں اپنی پاک بارگاہ کی طرف، خصوصی تجلیات فرماتے ہیں، اور زیادہ مغفرتیں ہوتی ہیں، زیادہ بخششیں عنایت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں ماہ شعبان المعظم میں اس رات کو۔ ان میں سے بھی اس مبارک رات میں بھی کچھ افراد بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے مشرک، جب تک وہ شرک کو چھوڑ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں تائب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد قاتل، حضور نے فرمایا جو ایک جان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری انسانیت کا خون بہایا، ایک قاتل۔ تیسرا والدین کا نافرمان، کہ جس نے اس رات سے پہلے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ پھر قطع رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کی پاسداری نہ کرنے والا، اتنی سخت وعید اور عذاب ہے قرآن پاک میں جو قطع رحمی کرتا ہے، جو خونی رشتوں سے تعلق توڑتا ہے۔ اس کی وجوہات اور اگر ناجائز ہیں، جائز بھی قطع رحمی کا حکم نہیں ہے، سلام کا حکم نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ تم سلام کو روک رکھو۔ السلام علیکم 3 دن کے بعد کہنے کا حکم ہے، وعلیکم السلام جواب دینے کا حکم ہے، تاکہ قطع رحمی جو ہے جس کی بنیاد شیطان ڈالتا ہے تمہیں قطع رحمی سے باز کیا جائے۔ قطع رحمی کرنے والا جب تک وہ بنا نہ لے۔ پھر اس کے بعد جو شراب کا عادی ہے، پھر زنا کا عادی ہے، سود خور ہے، جب تک ان اعمال رذیلہ سے اس رات سے پہلے وہ توبہ نہ کر لے، سابقہ تمام کوتاہیوں سے، اور حقوق العباد میں کسی کے حق ہیں تو اس کو ادا نہ کر دے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اس رات کا ثبوت سورہ دخان سے، سنن ترمذی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو ام المومنین سے مروی ہے۔ تو ناظرین محترم، اب کچھ وظائف و اوراد جو صلحاء سے، جو اولیاء سے، جو بزرگان دین سے، جو مجتہدین سے، جو مفسرین سے ملے ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں، تاکہ اللہ کی پاک بابرکت بارگاہ سے وہی فیوز و برکات ہمیں بھی اللہ پاک بن رحمت سے عطا کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت 3 بار کی جائے اور 30 بار سورہ دخان کی پہلی 8 آیتوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تلاوت کی جائے۔ پھر اس کے بعد حضور نے وہ دعا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی کہ اگر تم اس رات کو پالو تو یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا حضور نے خاص طور پہ ام المومنین کو ارشاد فرمائی۔ نوافل کا پڑھنا، قیام اللیل کے 8 نفل، پھر الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس دوران بھی
یہی دعا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر استغفار کی تسبیح، ایک تسبیح استغفار بھی۔ پھر سورہ یونس علیہ السلام کہ جو دعا ہے، دعائے سورہ اس میں یونس علیہ السلام میں بھی ہے، اور دعائے یونس کہا گیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم ایک مرتبہ یہ تسبیح کو کیا جائے۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو روایات میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صحابہ کرام قرآن پاک کا ذکر زیادہ فرماتے، قرآن پاک زیادہ پڑھتے۔ ویسے تو صحابہ کرام کا معمول تھا ہی، لیکن اس ماہ میں اور اس شب میں قرآن کو زیادہ پڑھنا۔ پھر منڈیوں کی طرف چلے جاتے کہ جن کا قرضہ ہے ان کو قرضہ دے دیا جائے، ان کا ادا کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا اس ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس پہ عرض گزار ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمان کلمہ پاک پڑھنے والے خوش قسمتوں کو، خوش نصیبوں کو، خوش بختوں کو اس رات اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے جو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا، پہلا آسمان، اس پہ تشریف جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے تجلیات کے ساتھ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم ان تمام فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ ماہ شعبان المعظم کی یہ رات نصیب کی، اور اللہ پاک لیلۃ القدر کی رات بھی ہم دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا کے لیے ہمارا کچھ کلام کہا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے وہ فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و سید المرسلین۔